الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، فقیر کی کئی تقریریں اس نیٹ پر ہو چکی ہیں۔ پچھلی دو تقریریں ایک ایمان پر تھی اور ایک مقدمہ تھا مشکلات قرآن پر۔ آج کے موضوع میں یہ سورہ نحل شریف کی ایک آیت لی ہے۔ اس آیت کے مضامین مختصر عرض کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، کافر ہوئے، اللہ کے راستے سے روکا، ہم زیادہ کرتے ہیں عذاب پر عذاب، باسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ یہ بھائی صاحب لفظی ترجمہ تھا جو عرض کیا گیا ہے۔ عرض کر دوں آپ کو کہ ایمان کے مقابل کئی گروہ ہیں، کافر، مشرک، عیسائی، یہودی، مجوسی، اس قسم کے کئی فرقے ہیں۔ آپ کو عرض کروں کہ لفظ کفر قرآن میں کئی مقام پر وارد ہوا ہے۔ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافر، مشرک، یہ دو طبقے ہیں۔ کافر مشرک سے بدتر ہے، یعنی مشرک بھی بدتر ہے لیکن کافر اس سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ آگے چل کر عرض کروں گا کہ مشرک کی کیا کوالٹی ہے اور کافر کے کیا یہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہوئے، اللہ کے راستے سے روکا، یعنی اللہ کے دین کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی، دین کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی، رکاوٹ میں ہر قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کیے، مالی گنڈا اور اپنے رسوخ انہوں نے استعمال کی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ فرماتا ہے، یہ بڑے بدترین کافر ہیں، ان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب پر عذاب ہوگا، عذاب پر عذاب، یعنی بار بار اس عذاب کو بڑھایا جائے گا۔ اس میں یہ بھی فرمان ہوا کہ یہ ایسے بدترین کافر ہیں کہ ایک تو اللہ کے راستے سے رکاوٹ کھڑی کرتے، دوسرا یہ کہ یہ فساد برپا کرتے۔ یہ فساد، کافر ہمیشہ فساد کو برپا کرتے ہیں۔ عرض کرنا چاہوں گا آپ کو
کہ کفر، ایک ہے کافر اور کفر کے لزومات، یعنی کافر کا کفر جو ہے اس کا لازم ہوتا ہے، اس کے لزوم کیا ہے؟ لزوم کفر یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے روگردانی اور اس ذات سے انکار، یعنی انکار اور روگردانی یہ کفر کے لزومات ہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ تعالی کافروں کے متعلق جا بجا قرآن کریم میں یعنی دو لفظ استعمال ہے، وعدہ اور وعید۔ کیا وعدہ زیادہ ہے یا وعید؟ لیکن عرض کرتا چلوں کہ وعید سے وعدہ زیادہ ہے۔ عرض کر دوں آپ کو کہ کافر چونکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کافروں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یا درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ جہنم کے کیا معنی ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، جہنم کیا ہے، یہ جہنم اصل ہے کیا؟ اس کے نام ہے جہنم اور جہیم، یہ دونوں نام ہیں۔ جہنم کہتے ہیں، علماء مفسرین نے جہنم کی جو توضیح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑا گڑھا، اس گڑھے کے اندر کئی طبقات ہیں، اس کے دروازے بھی کئی ہیں، طبقات بھی کئی ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے جہنم کا۔ اچھا آپ کو عرض کر دوں، یہ بات آپ کو حضرت سمجھنی چاہیے، حضرات والا شان۔ اس وقت میرے علم میں یہ بات ہے کہ کم از کم 8 ارب انسانی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں کئی فرقے ہیں، جیسے کہ عرض کیا آپ کو 8 ارب سے یعنی 8.5 ارب لگا لیں آپ اس وقت موجودہ ٹائم میں۔ 8.5 ارب انسانوں میں سب سے جو بڑا فرقہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے۔ اس کے بعد فرقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، باقی تھوڑے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا عیسائیوں کا فرقہ ہے، مشرکین کا، اور پھر مسلمانوں کا، اس کے بعد یہودی ہیں، مجوسی ہیں، نصرانی ہیں۔ یہودی تو خیر بہت کم ہے بنسبت دوسرے فرقوں کے۔ لیکن عرض کر دوں آپ کو کہ ہم تخصیص کر دیتے ہیں اس بات کی کہ آیا کتنے ہوں گے؟ یعنی 8.5 ارب سے یہ لو کہ 3.5 ارب لے لو مسلمان، یا تم 3 ارب مسلمان لے لو، یا 3.25 ارب لے لو، اور باقی سب کفر ہے۔ اچھا، ابھی کئی سینکڑے سال رہتے ہیں، نہ جانے کتنی نسلیں ابھی پیدا ہونی ہیں، کتنے انسان باقی پیدا ہونے ہیں۔ کفار میں بھی کثرت ہونی ہے، مسلمانوں میں بھی پیدائش کی کثرت ہونی ہے۔ تو ہمارے نزدیک ہم نے کوشش کی ہے کہ آیت مبارکہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کے ہم نے عدد نکالے ہیں، اس کے حروف ابجد، یعنی اس کے مطابق ابھی 314 سال باقی رہتے ہیں۔ اس 314 سال کے اندر کئی نئی جنریشن کافی آ جائے گی۔ یعنی ابھی اگر 8.5 ارب ہے تو ممکن ہے کہ 18، 19 یا 20 ارب تک انسانی طبقہ جو ہے پہنچ جائے گا۔ مسلمان بھی بڑھیں گے، کافر بھی بڑھیں گے۔
لیکن اب کو عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جہنم اتنا بڑا گڑھا ہے کہ اتنے بڑے مخلوق کے اربوں انسان اس کے اندر داخل ہوں گے، اور اس کا عالم کیا ہے؟ کفار جب یہ حشر برپا ہوگا پہلے کافر اور مسلمان سب اکٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جب یہ ساتھ قائم ہوگی یتفرقون تو جدا جدا کر دیے جائیں گے، یعنی کافر اور مسلم کو الگ کر دیا جائے گا۔ مفسر فرماتے ہیں لا یجتمعون الکافرون المؤمنون، پھر مومن اور کافر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو جب یہ ہے کہ کافروں کو جب یہ باور ہو جائے گا کہ وہ ہمارا مقدر تو جہنم بن چکا ہے، وہ اپنے انگلی کو نوچیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، انگلی پر اپنے دانتوں سے ان کو نوچیں گے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوں گے کہ کاش ہمیں پھر وقت مل جائے، یا تو ہم پھر مسلمان ہو جائیں یا یہ کہ ہم مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ لیکن پھر وہاں وہ کہاں، پھر یہ ہے کہ حکم ہوگا ایک طبقے کو کہ ان کو کافروں کو لے چلو جہنم میں، وہ جہنم میں جانا کچھ ذرا تھوڑی سی آکڑ کریں گے تو حکم ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو پکڑ کر نا گھسیٹو، تو فرشتے گھسیٹ کے ان کو جہنم میں داخل کریں گے، گھسیٹ کے۔ اور جگہ ارشاد ہے وسیق الذین کفروا، حکم ہوگا کافروں دوڑو، کافروں کا ٹولہ دوڑو جہنم کی طرف، دوڑو۔ اچھا یہ کہ ایک ہے قرآن کریم میں دو مقام ایسے ہیں کہ ان کے گلے کے اندر یعنی جماعت بنا دی جائے گی، مثال کے طور پر 5,000 کافروں کی، تو فرشتے ان کے گلے میں بڑا توق ڈالیں گے جن کا وزن کوئی 1 من کے برابر ہے، وہ ڈالیں گے اور ڈال کر ان کو کھینچیں گے، چلو بس تم چلو دوڑو، فرشتے آگے آگے کھینچے جائیں گے ان کو، اور وہ کافر چیخے مارتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر عالم جہنم، جہنم کی وادی کھول رہی ہوگی۔ وہاں میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے مختلف مقامات کفار کے عذاب کے بیان فرمائے ہیں، وہ تو بڑا گنجان ٹائم چاہیے، لیکن ایک عرض کروں گا آپ کو، یہ مقام عرض کرتا ہوں، سورہ حج کے اندر ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ قرآن ان کو کیا ہوگا؟ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے۔ وہ لوہے کے ہتھوڑے مثال تو دی گئی ہے، وہ تو پھر ان کا دل جانے یا من جانے جب ان کو ہتھوڑے لگیں گے تو وہ جہنم میں جب عذاب ہوگا ایک تو ہتھوڑے لگیں گے، کلما ارادو، وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا من غم، کہ کہیں ہم اس غم سے نکل جائیں، وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، ہتھوڑے بھی لگ رہے ہوں گے اور نکلنے کی کوشش بھی کریں گے، حکم ہوگا اعیدوا فیہا، ٹھہرے رہو جناب، تمہارا یہی مقام ہے، کہاں جاتے ہو، کدھر جا سکتے ہو تم، اس وادی سے نکل کر کہاں جا سکتے ہو، کہاں تمہارا چھٹکارا ہو سکتا ہے اس وادی سے نکلنے کا۔
دوستو ڈر لگ رہا ہے، ابھی وہ معاملہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے سامنے کہ کافر، اچھا اس آگ، وہ آگ، اس کی مثال تو دی گئی ہے آگ، جہنم کی آگ، اس آگ کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا۔ وہ آگ کیا ہے؟ آگ یہ تو ایسی آگ ہے یہاں دنیا میں چلتی ہے، اس کو ختم بھی ہو جاتے ہیں، اس کو یعنی کہ سمجھے کہ آپ نے آگ جلائی ہے، وہ ختم کر دیا ہے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ وہ آگ ایسی نہیں ہوگی۔ اچھا اس آگ میں بندے جل سکتے ہیں لیکن پتھر نہیں جل سکتے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ بندے بھی جلیں گے اور پتھر بھی جلیں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، یعنی انسان بھی اس میں جلیں گے اور پتھر بھی۔ اچھا ایک مقام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، اگر وہ جہنم کی آگ مثال کے طور پر بجھنے لگے گی تو ہم اس کو پھر بڑھا دیں گے۔ اچھا جب ان پر ہتھوڑے لگیں گے تو ماس چھل جائے گا، اوپر پانی گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر میں ڈالا جائے گا۔ ان کو کہا جائے گا پیو، یہ پیو بھی صحیح اور سر پر بھی اندھیرا جائے، اتنا کھولتا ہوا پانی، اللہ معاف کرے، ایسا کھولتا ہوا پانی۔ وہ کھولتا ہوا پانی، اس کی مثال تو دی گئی ہے لیکن وہ وہی مالک الملک کے علم ہے کہ وہ کتنا کھولے گا۔ اچھا وہ آگ کی مثال دے رہا ہوں کہ کیا ہے آگ، کیا ہے آگ، کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ ویل لکل ہمزۃ کے اندر آیا ہے نار اللہ الموقدہ۔ حسیت اللہ کی ہے، اللہ کی آگ۔ اللہ کی آگ کیا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت نے آگ کا یہ کہا ہے کہ آگ وہاں جہنم کی جو آگ ہے وہ غضب الہی ہوگا۔ غضب الہی اتنا سخت ہوگا کہ وہ آگ کے یعنی کہ اس کا ظہور غضب کا آگ میں ہوگا، اور وہ آگ ایسی جناب کے سورہ مرسلات کے اندر ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کے کانہ جمالۃ صفر، اس کے جو شرارے ہیں یعنی جس کو آپ چنگارے کہیں، تو ان کے چنگارے جو ہیں وہ اونٹ جیسے اونٹ اونچا ہے، اونچے قد کا ہے، اسی طرح ان کے جو شرارے ہوں گے آگ کے وہ اونٹ جیسے اونچے ہوں گے۔ اب یہ تو شراروں کا عالم ہے، چنگارے جو اونٹ کے برابر ہوں گے تو اس کا جو جلنا ہے، اس کی بھڑک جو ہے وہ تو پھر رب ہی جانے کہ کیسی بھڑک ہوگی اس کی، یعنی چنگاروں کے عالم کے اونٹ جیسے ہیں، کانہ جمالۃ صفر، گویا کہ اونٹ، اس کی مثال دیکھیں کہ اونٹ کتنا اونچا ہے، اور اونٹ کے برابر وہ چنگارے ہوں گے آگ کے۔ تو آگ جو ہے وہ غضب الہی ہے، وہ غضب الہی کا ظہور ہوگا۔ وہ غضب الہی کیسا ظہور ہوگا کہ وہ ظہور اس غضب کا جو عکس ہوگا، وہ سمجھے آپ ذرا، یہ چونکہ میں ایک ضابطہ بیان کر منطقی، وہ غضب جو ہوگا الہی، اس کا عکس آگ بنے گی، عکس غضب الہی کا عکس جو ہوگا وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ گڑھا، اس کے کئی دروازے ہیں، دروازے میں گزرنا پڑے گا کافروں کو، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ تو وہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے، دو زمرے ہوں گے، دو زمرے، ٹولے، ایک ٹولہ مومنوں کا، ایک ٹولہ کافروں، مشرکین اور منافق سب کا ہوگا۔ تو
اس کو قرآن نے زمر کہا ہے، یعنی ٹولہ کفار، مشرکین، منافقین، ان سب جہنمیوں کا ایک ٹولہ ہے، جس کو قرآن فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دوڑو کافرو جہنم کی طرف دوڑو۔ اب حکم ہوگا کہ کیا؟ تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، علماء نے تبلیغیں کی، انبیاء نے تبلیغ کی، تم روگردانی کی، تمہیں وقت دیا گیا تھا، تمہیں عمر دی گئی تھی، تمہیں مال دیا گیا تھا، اور تم نے سب چیز کو رادہ درگاہ کر دیا، چھوڑ دیا، روگردانی کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر تم اب اس آگ کے مزے لو ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیشہ ان کا مقدر آگ ہوگا۔ آگ پھر جیسا کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہی مثال سمجھ لیں کہ آگ جو ہے وہ غضب الہی کا عکس ہے، یہ کافروں کا۔ یہ چونکہ مشرکین اور کافر، یہ دونوں پہلے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کافر بدترین ہوتا ہے مشرک سے۔ کافروں کے متعلق ہے کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ان کو ہرگز اللہ نہیں معاف کرے گا۔ لن کا تاکید کا لفظ آیا ہے، مشرک کے لیے تاکید کا لفظ نہیں آیا، صرف یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لا یغفر ان نفی ہے، اور یہ ہے کہ مشرک صرف فرق کافر سے، کافر اور مشرک کے درمیان تفریق یہ ہے کہ مشرک جو ہیں وہ صفات الہی میں شرک کر رہے ہیں، ذات میں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں، یہ ہم کو اس اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کو وہ مانتے ہیں۔ تو کافر تو وجود باری کے منکر ہے نا، اس لحاظ سے زیادہ یہ مجرم ہے۔ مشرکین صرف اللہ کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ چھوٹے خدا ہمیں اس کے پاس ہمیں پہنچا دیتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ بالکل عاری ہیں، وجود باری کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو مانتے نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں رکھتے ہیں، نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ مذاق کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب قیامت کے حالات کو بیان فرماتے، مذاق کرنا کیا یہ قالوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے تو اثر نو ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ مذاق تھا۔ اللہ نے ان کے اس مذاق کا جواب فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، اے حبیب ان سے فرما دو اگر تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اس سے بڑی چیز تمہارے سینے میں موجود ہو کہ ہم وہ ہو جائیں گے تو بچاؤ ہوگا، قطن نہیں۔ لوہا ہو جاؤ، پتھر ہو جاؤ، اس سے کوئی بڑی چیز اور تمہارے ذہن میں ہو وہ بن جاؤ تو وہ قطن نہیں۔ تم نے اٹھنا ہے، جس طرح تم کو اس نے پیدا کیا ہے اسی طرح تم نے دوبارہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک دن وہ حساب کا دن تمہارا منتخب ہو چکا ہے، تم کر لو جتنا کرنا ہے۔ ایک جگہ میں فرمایا فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کافر گمان کرتے ہیں انما نملی لهم، ہم مہلت دی گئی ہے، اللہ ہاں مہلت اس لیے لیزدادوا اسما، تاکہ یہ گناہ زیادہ کر لیں۔ ان کو گناہ کرنے کی مہلت زیادہ دی گئی ہے، اور پھر ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ،
جلانے والے عذاب کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہیں مہلت جو دی گئی ہے نا، تم یہ نہ سمجھو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے وہ جلانے والا عذاب جو ہے وہ موجود ہے، آخر وہ تمہاری مقدر بن چکا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کفر اس ٹائم عروج پر ہے، اسلام کے مقابل اسلام کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، مسلمان کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، اور کافر اپنی جولانی میں تولانی میں بڑے تگڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آج ان کا ہے کہ یہ مذاق تم پر کر رہے ہیں، کل آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والے کافروں کو دیکھ کر مسکرائیں گے، ہنسیں گے، جس طرح آج یہ تم پر ہنس رہے ہیں، آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری ہوگی، کل تم نے ہنسنا ہے ان پر۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی جان حضرات والا، کفر بہت بڑا بدترین فعل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ، یہ جب وہ کافر کھڑے ہوں گے پچھتاوا ہوگا بہت قسم کا، کہ کاش ہمیں دل مل جائے، مہلت مل جائے، ایمان مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت ان کو ایمان نفع نہ دے گا۔ یہ ان کو کیوں نفع نہیں دے گا؟ اس لیے ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ انبیاء آئے ہیں، اگر ان کو ایمان نفع دے دیں تو انبیاء کا آنا پھر مقصود فضول ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس پہنچے، میرے دین کو لے کر پہنچے، تم نے دین کو ٹھکرایا، انبیاء کی تضحیق کی، آج تمہارے لیے عذاب مقدر ہے۔ تو میرے دوستو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جھرمٹ کفار کا، اچھا وہاں بڑا رش لگا ہوگا، اب دیکھیں کہ اب بازاروں میں رش ہوتا ہے، کوئی گم ہو جائے تو بڑا مشکل ملتا ہے، تو وہ تو اربوں انسان ہوں گے، اتنا بڑا رش ہوگا، اتنا بڑا رش ہوگا کہ کوئی دھر نہیں ہوگی، تو نہ جانے کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا۔ باہر نہ ہو کہ سب سے اس وقت طبقہ جو ہے ذلت آمیز کفار کا ہوگا، پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا مسلمانوں سے، مسلمان الگ ہو جائیں گے، یہ الگ ہو جائیں گے، یہ طبقہ کفار اور مشرکین کا سب کا الگ ہو جائے گا، بس کیونکہ ان کو فوراً جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ان کا مقدر جہنم ہے۔ اور میرے دوست میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہاں ایک بات ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ اسلام کے اندر ایک مینار ہے، بنیاد ہے ایمان کی، کلمہ بنیاد ہے ایمان کی۔ اچھا عرض کرنا چاہوں گا آپ کو، کافی لوگ ایسے جہلا پھر رہے ہیں، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے ہیں لیکن ان کو کلمہ نہیں آتا، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن دوست اگر آپ تجربہ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 30% یا 40% آدمی کلمہ ان کو صحیح نہیں آتا۔ کلمہ بنیاد ہے بھائی، کلمہ اگر نہ آیا تو پھر مسلمانی کائے کی؟ مسلمانی کا جو معیار ہے وہ تو کلمہ ہے۔ کلمہ پتہ ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ تھوڑا سا عرض کر دو تین حدیث مجھے ملی ہیں ایسی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا اس کو جو اجر ہے، اگر 14 طبق وزن میں رکھ دیے جائیں تو کلمہ کے مقابل میں وہ ہلکے ہوں گے، ان کا وزن نہیں ہو سکے گا۔ بھلا اللہ کے نام کا وزن کیسے ہو سکے؟ پھر میں آپ کو عرض کر دوں منطقی ضابطہ کہ ترازو جو ہے یہاں کسی چیز کا بنا ہوا ہے،
تو ان میں ایسی چیز جو وزنی اس کا وزن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام کا وزن وہاں کیسے ممکن ہے؟ یہ محال ہے۔ جب محال ہے تو اس کا کلمے کا ثواب وہی عطا فرمائے گا، اس کو اس کے علم میں ہے کہ کیا ثواب اس کو دینا ہے۔ یعنی 14 طبق، بلکہ کلمہ شریف صحیح کلمہ پڑھنے والے قیامت کے دن 2 طبقے ایسے ہوں گے کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی وہاں پہچان کیسے ہوگی؟ یا پہچان آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ پہچان آپ ذرا سمجھ لیں، پہچان سمجھ لیں کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کافروں کے چہرے کالے ہوں گے، کالے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی پہچان جو ہے وہ وضو سے ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ایسی چمک دھمک ہوگی کہ کیا بات کہ سورج ان کی چمک سے ماند پڑ جائے گا۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، ہر حال سفید چہرے والے، رشک ہو رہا ہے، سفید چہرے والے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو امت کی نشانی چہرے سفید وضو سے۔ بھائی نماز نہ چھوڑا کرے تاکہ چہرے نشانی بن جائے، ویسے مسلمان ہونے کی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا تھے کیا نہیں تھے۔ یعنی مسلمان کی جو علامت ہے، وہ نشانی جو ہے وضو ہے، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ تو میں عرض کرتا چلوں آپ کو، میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا ہے، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نشانی ہوگی کہ کافروں کے چہرے کالے ہوں گے اور مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایمان جو ہے اس کی دولت ہمیشہ کے لیے نصیب رہے۔ دیکھو سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان نہ جائے، ایمان بچ جائے۔ سب کچھ چلا جائے، فانی ہے، لیکن ایمان بہت بڑی بل ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کا حافظ و ناصر ہو۔ اور جو کچھ اس موضوع پر عرض کیا ہے تو اتنا کافی تھا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ مضمون اور آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔